اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی حدیث پاک میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کشتی جا رہی ہے سمندر کے اندر، نیچے والی منزل میں کچھ لوگ سوار ہیں اور کچھ لوگ اوپر والی منزل میں سوار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو نیچے والے ہیں نا، ان کو جب پیاس لگتی ہے نا تو ان کو پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل میں جانا پڑتا ہے. وہ نیچے والوں نے فیصلہ کیا کہ یار ہمیں بڑی تنگی ہوتی ہے، ہم اوپر جا کے پانی لیں، اوپر جا کے پانی مانگیں، ہمیں بڑی تنگی ہوتی ہے اس سے. انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا جی ہم اوپر نہیں جاتے بلکہ اس طرح کرتے ہیں کشتی کے نیچے سے ایک پھٹا توڑ لیتے ہیں. یہ نبی پاک مثال بیان کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پھٹا توڑ لیتے ہیں نیچے سے، پھٹا توڑیں گے تو پانی ادھر سے ہمیں مل جائے گا، اوپر جانے کی ضرورت ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اوپر والوں نے انہیں نہ روکا پھٹا توڑنے سے تو وہ پانی نیچے سے اوپر آئے گا. پہلے نیچے والے ڈوبیں گے اور پھر اس کے بعد اوپر والے ڈوبیں گے، دونوں کی ہلاکت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انہوں نے اس کو روک دیا، نہیں بھائی یہ پھٹا نہیں توڑنے دیں گے آپ کو، ان کو روک دیا، ان کا ہاتھ پکڑ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں ہی بچ جائیں گے. دونوں ہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، قسم کھا کے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم، فرمایا جس کے اندر طاقت تھی برائی کو روکنے کی، طاقت تھی برائی کو روکنے کی، روک سکتا تھا. اب دیکھیں نا شادیوں پہ بے پردگی ہو رہی ہے، باپ سامنے نہیں کہ میری بیٹی ننگے سر گھوم رہی ہے، میری بیٹی آدھا لباس پہن کے گھوم رہی ہے، باپ سامنے نہیں ہے. باپ کو نہیں پتا کہ میری بیٹی کس طریقے سے باہر نکل رہی ہے، باپ کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقت تھی برائی کو روکنے کی لیکن اس نے برائی سے نہ روکا. قسم کھا کے کہا ہے نبی پاک نے، فرمایا اگر اس نے برائی سے نہ روکا تو اللہ اس کے اوپر اپنا عذاب نازل کرے گا. یہ ہمیں غلط خبریں بتائی گئی ہیں، ہمیں غلط گائیڈ کر دیا گیا کہ سارے بخشے گے. بس یہ صحیح روایتیں ہیں ترمذی شریف کی، ابو داؤد کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان پر عذاب نازل کرے گا اور پھر وہ دعا بھی مانگیں گے یا اللہ معاف کر دے، اللہ ان کی دعا بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ ان کی دعا کو بھی قبول نہیں کرے گا. اور اگلی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گناہ ہوتے وقت موجود تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے گناہ ہو رہا ہے، وہ ادھر موجود تھا اور وہ اس کو روکنے کی طاقت رکھتا تھا، وہ روک سکتا تھا لیکن اس نے طاقت کے باوجود اس گناہ کو نہیں روکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ موت سے پہلے اس پر عذاب نازل کرے گا.